آپ نے بتانا ہے کہ کیا وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے؟ کیا وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ کیا قرآن نے ان کا یہ جواب نقل نہیں کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو اے حبیب وہ فوراً کہیں گے اللہ نے خلق کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کو مانتے تھے۔ دوسرے سوال پہ آ جائیے، کیا وہ اللہ سمجھ کے ان کو پکارتے تھے؟ نہیں، وہ بھی قرآن میں جواب ہے، وہ تو کہتے تھے ہماری کیا مجال، ہم کیوں ان کو خالق اللہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، اس قدر اللہ کے قریبی سمجھتے ہیں، یا اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک یہ ہماری، ہم ان سے مانگتے ہیں اللہ سے ہمیں لے کے دے دیتے ہیں، جو خلاصہ نکلتا ہے۔ تاکہ آشمی صاحب اس طریقے سے جو کفر ہے، کفر بھی جبرن نہیں بنتا، جبرن کسی کو مارے پیٹے کہیں کافر ہو جاؤ، زبان سے وہ کفر کے کلمات بھی ادا کر دے، پھر بھی کافر نہیں بنے گا جب تک کہ وہ دل سے اپنے عقیدے سے اللہ کا انکار نہیں کرے گا۔ شرک بھی ایسے ہے، جب تک ایک بندہ حصہ داری نہیں بنا رہا، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر رہا، اللہ کا پارٹنر کسی کو نہیں بنا رہا، تو آپ زبردستی اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہو گیا۔ وہ کہے کہ میں پارٹنرشپ کر ہی نہیں رہا اللہ کے ساتھ، میں تو اللہ کے ماتحت رکھ رہا ہوں۔ جس کو ماتحت رکھا جاتا ہے کیا وہ پارٹنرشپ کر لیتا ہے؟ یہ وہ نقطہ تھا کہ جو وہابیوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوا، اور محمد بن عبد الوہاب نے بہت ساری قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی، آپ اگر پارٹنرشپ نہیں بھی کرتے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے افعال میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بھی کرتے، تو پھر بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس نے کیا ہے استدلال کرنا شروع کیے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، اس کی عبارت پڑھتے ہیں، اور اس کا جو شبہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا ہم کیا کریں گے، جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کتاب کا نام کشف شبہات آپ کے سامنے ہے، لکھنے والا بندہ محمد بن عبد الوہاب، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ تقریباً صفحہ نمبر کہاں پہ جی، مشرکین کی جو بات شروع کی، صفحہ نمبر 15 پہ جو ہے یہ شروع کی۔ یہاں پہ ہم کچھ آیات پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے، ترجمہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ موحد تھے جی، توحید کو جو ہے وہ قائل تھے، اور یہ آیات کیا پیش کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ قل من یرزقکم، ہاں وہ بیان کر رہے، سارا بیان کر رہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن نے ان سے سوال پوچھا کہ بھئی تمہیں کون ہے رزق دینے والا، ٹھیک ہے، کون ہے جو گفتگو سنتا ہے دیکھتا ہے، اس کا مالک ہے سمع اور ابصار کا، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو تدبیر کرنے والا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ وہ جی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ قل لمن الارض ومن فیہا، کہ یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ یہ بھی سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں شرک نہیں کر رہے۔ اچھا، آگے سوال ہوا رب کے متعلق بھی، بتاؤ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، ٹھیک ہے، پوچھا کہ بھئی رب کون ہے زمین و آسمان کا، یہاں بھی ان کا جواب کیا آیا، اللہ آیا، ٹھیک ہے۔ کہا کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اچھا، اگلا سوال ہوا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو بادشاہت ہے ملکوت کل شیء، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب بھی کیا آیا، اللہ آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی رب ان کا ہو گیا، رازق ہو گیا، تدبیر کائنات ہو گئی، ساری چیزوں میں مشرکین عرب کیا جواب دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد عبد الوہاب یعنی محمد بن عبد الوہاب بھی کیا لکھتا ہے کہ کیا یہ جو ان کا اقرار کرنا ہے کیا ان کو یہ توحید میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، توحید میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جس توحید کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، الذی جحدوا، جس توحید کو انکار کرتے تھے وہ توحید العبادہ، کہ وہ کیا تھی، توحید عبادت تھی، کہ جس توحید عبادت کو آج کل کے ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اعتقاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایسے ہے کہ اللہ کو دن رات کیا پکارا کرتے تھے، اور ان کے پکارنے کا مقصد کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ملائکہ وغیرہ کو پکارتے تھے، وہ یہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ لاجل اصلاح و قرب من اللہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے ہاں ہماری کیا کریں گے، شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر آگے کہتے ہیں لات وغیرہ کو پکارتے تھے، ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔
آگے پھر ایک اور ہم عبارت لے کر آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس سوال کا جواب مزید کھول کے دیتا ہے 25 نمبر صفحے پہ، محمد بن عبد الوہاب۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ بھئی جو کفار تھے وہ تو یوں کہتے تھے کہ وہ یوں کر کے یعنی ارادہ کرتے ہیں کہ انا اشہد ان اللہ هو النافع الضار المدبر، وہ کہتے تھے کہ بھی اللہ ہی کیا ہے، نفع دینے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے، لا اريد الا منه، ہم تو فقط اسی لیے چیز چاہتے ہیں۔ اور آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ والصالحون لیس لهم من الامر شیء، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا جن کو ہم پکار رہے ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ولیکن اقصدہم، لیکن ہم ان کو پکارتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ ارجو من اللہ شفاعتہم، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیا کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انقال ہے، یعنی سوال کرنے والے نے کیا کہا کہ بھئی وہ یہ ارادہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو صالحین ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ سے کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اب عبد الوہاب کہتے ہیں کہ فالجواب ان ھذا قول الکفار سواء بسواء، کہ ہم آپ کو کہیں گے یہ تو وہی کافروں والی بات ہوگی بھی، سوا بسوا، بالکل برابر، 100% بالکل برابر کافروں والی بات ہے جی۔ اور واقرا علیہ قول تعالی، اور میں اس بندے کو یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناؤں گا، کون سی کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ تو مشرکین کا جو ہے وہ دعویٰ تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم تو ان کی اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں کیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری کیا کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عبد الوہاب کی بات کا، محمد بن عبد الوہاب کی بات کا میں خلاصہ کروں آپ کے سامنے، تو وہ خلاصہ یہ آتا ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، توحید در ربوبیت، توحید در تدبیر، ان سب چیزوں کے وہ قائل تھے، لیکن پرابلم کیا تھی کہ وہ اپنے بتوں کو اس لیے پکارتے تھے تاکہ وہ بت ان کے اللہ کے ہاں جا کے کیا کریں، شفاعت کریں۔ محمد عبد الوہاب کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو یہ کرتے ہو، اپنے جو ہے وہ رسول کو اور امیر المومنین السلام کو پکارتے ہو، اور آپ لوگوں کے مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے، تم لوگ بھی یہ کہتے ہو سواء بسواء، تم دونوں سب کیا ہو گئے ہو، برابر ہو گئے ہو، جیسے وہ مشرک تھے ایسے تم بھی کیا ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو، لہذا خبردار جو ہے وہ نہ اللہ کے رسول کو پکارنا ہے، نہ مولا علی کو پکارنا ہے، کسی کو نہیں پکارنا، اگرچہ تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک شفاعت کریں گے۔ کہتے ہیں یہ کافروں والی باتیں ہیں، ساری کافروں والی باتیں، اور قرآن میں یہ واضح طور پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ ان کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اچھا یہ جی انہوں نے جو آیات پیش کی، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ آیت میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے جی، ہاں یہ بھی ہوگی، سورہ یونس کی بھی ہے اور یہ بھی، ٹھیک ہو۔ اب پوری جو ہے وہ ہم آیت جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں ایسے کوئی کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے وہ قرآن کا بیان آ گیا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا بیان وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور عبادت کرتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے کیا ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ہماری کیا کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں آ گئیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ فقط یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، قرآن نے جو ہے وہ یہ نظریہ نہیں دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ فقط یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہماری اللہ کے نزدیک ہے شفاعت کرنے والے ہیں۔ قرآن نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا یا رسول اللہ کہنے والا، یا علی کہنے والا، یا علی مدد کہنے والا، کیا وہ مولا علی کی عبادت کرتا ہے؟ اگر وہ مولا علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو آپ کوئی بندہ لیں جو مولا علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہو، مولا علی کو معبود کہتا ہو، الہ کہتا ہو، جیسا کہ مشرکین عرب کہتے تھے۔ اس آیت میں تو کیا لکھا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پہلا فقرہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا شیعان علی میں سے کوئی ایک بندہ مجھے دکھائیں
کہ جو مولا علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہو شیعہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہو کہ میں مولا علی کی عبادت کرتا ہوں، اس کو میں اللہ کہتا ہوں، یہ بالکل نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ کہا کہ وَيَقُولُونَ، اور ان کا یہ بیان تھا کہ عبادت وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ہماری اللہ کے نزدیک کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ بس پوری آیت میں چیز واضح کیا ہوئی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے نزدیک اللہ کے نزدیک ہماری کیا کریں، شفاعت کریں۔ یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ابن تیمیہ کا جو شاگردان ہے ابن قیم اور یہ ابن عبد الوہاب آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تمہارا مسلمانوں کے اوپر الزام ہے۔ مسلمان کبھی بھی اگر کسی کو شفیع کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو شفیع بناتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو شفیع بناتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، تو وہ مولا علی کو کبھی بھی معبود نہیں مانتے، وہ مولا علی علیہ السلام کو کبھی بھی الہ جو ہے وہ نہیں مانتے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ کہ یہ جو وہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہ یہ جو ہے وہ ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، خود یہ دوسرا نقطہ ہی ان کا باطل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بارہا یہ سمجھایا تھا کہ یہ تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے شفیع نہیں بنایا، کیونکہ شفاعت کرنے کا حق فقط اسے ہوتا ہے جسے اللہ شفیع بنائے۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے شفاع ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیے کہ اتنبئون اللہ، کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شفیع بن چکے ہیں، تم اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو، ایسی خبر کہ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو نہ آسمان میں کسی کو پتہ نہ زمین میں پتہ، اور تمہیں پتہ چل گئی ہے پہلے کہ یہ جی شفیع بن گئے ہیں، تمہارے شفیع بن گئے، یعنی یہ عجیب تمہاری فکر ہے۔ سبحانہ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، یہ جو تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ نے شفیع بنایا نہیں ہے، تم ان کو اپنی طرف سے شفیع بنا رہے ہو۔ اس سے کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں لے کر آنا، کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ شفیع نہ بنائے تو کیا ہوا، ہم خود بنا رہے ہیں نا، ان کے پاس خود طاقت ہے، یہ جا کے ہمیں کیا بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا امیر المومنین اسلام کو اللہ نے شفیع نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے رسول کو اللہ نے شفیع نہیں بنایا؟ وہ شفیع بنایا۔ جب اللہ نے شفیع بنایا ہوا تو یہ مشرکین مکہ کی طرح کا عقیدہ کیا ہو گیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے جو ہے وہ شفیع ہیں، اور اللہ ان کی نفی کرتا ہے کہ یہ جو تم ان کے شفیع ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ تو ایسی بات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بھی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، تمہیں بڑا پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو شفیع بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں نا، وہ کسی قسم کی شفاعت کا حق نہیں رکھتے، اللہ سوائے چند ایک ہستیوں کے وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، کہ من شاہد بالحق، کے جنہوں نے پھر حق کی شہادت دی، ٹھیک ہے، جو توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، وہم یعلمون، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی شفاعت کیا نہیں کرنی۔ وہ چند ایک ہستیاں ایسی ہو سکتی ہیں، وگرنہ جتنے یہ لوگ ہیں لا یملک یہ شفاعت کے مالک ہی نہیں ہے، اور شفاعت کا وہی مالک ہوتا ہے کہ جسے اللہ کیا بناتا ہے، شفاعت کا مالک بناتا ہے۔ تو یہاں پہ بالکل یعنی 2 اور 2 4 کی طرح بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ابن تیمیہ کے جو شاگردان ہیں ابن عبد الوہاب، وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ تم لوگ بھی تو کیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو شفیع مانتے ہو، اس لیے پکارتے ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک تمہاری شفاعت کریں گے، تو مشرکین مکہ بھی تو اس لیے پکارتے تھے۔ ہم کہیں گے بہت فرق ہے، وہ تو عبادت کرتے تھے، اور عبادت کی مین وجہ ہی وہ یہ بتاتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہمیں قریب کر دیں گی، اللہ کی جا کے ہمیں شفاعت کریں گے۔ اور قرآن نے بڑے واضح انداز میں ان کے عقیدے کو توڑا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، جب تم مانتے ہو کہ تمہارا رازق اللہ ہے، جب تم مانتے ہو تمہارا مدبر اللہ ہے، جب تم مانتے ہو تمہارا رب اللہ ہے، تو پھر ڈائریکٹ اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ سے ان کی قوم کہتی تھی کہ تم بھی ہمارے لیے کوئی الہ بنا کے لے آؤ نا جس کی ہم عبادت کریں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ان کی باتوں کو رد کرتے تھے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے الہ بنا لوں؟ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مشرکین عرب الوہیت کا اور معبودیت کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں، اور سارا جگہ اسی لا الہ پہ تو تھا، وہ لا الہ پہ نہیں آتے تھے۔ جب لا الہ پہ نہیں آتے تھے تو قرآن نے اسی چیز کی دعوت تھی، اسی بات پہ جو ساری کی ساری جو ہے وہ جھگڑا تھا، نزاع تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں آلیہ ہمارے کیا یہ بہت زیادہ کیا ہے آلیہ ہوں گے، قرآن کہتا تھا نہیں لا الہ، سب کی نفی کرو، فقط کیا اللہ رہے گا، کوئی اور تمہارا معبود نہیں رہے گا، کوئی اور الہ نہیں رہے گا،
اسی پہ تو مشکل تھی. وہ کہتے تھے نہیں ہم ان کو پکاریں گے, ہم ان کی عبادت کریں گے, اور یہ فقط اس لیے کریں گے کہ تاکہ یہ ہماری شفاعت کریں, باقی ہم مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے, رب اللہ ہے, رازق اللہ ہے, یہ چیز مانتے ہیں, لیکن ان کی ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ عبادت یا علی مدد کرنے والا مولا علی کی کوئی عبادت نہیں کرتا, یا رسول اللہ مدد کہنے والا رسول کی کوئی عبادت نہیں کرتا, یا علی مدد کہنے والا مولا علی کی الوہیت کا اور الہ ہونے کا قائل نہیں ہے, اور رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارنے والا, شفاعت کے لیے پکارنے والا, دعا کے لیے پکارنے والا کہ میرے لیے دعا کریں, تو وہ رسول اللہ کی معبود ہونے کا بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہوگی. دوسرا, وہ شفاعت کا نظریہ واضح ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ شفاعت کے بغیر, اللہ کسی کو اگر اجازت نہ دے, کسی کو شفاعت کا مالک نہ بنائے, تو وہ شفاعت کا مالک نہیں بن سکتا. اللہ نے واضح طور پر رد کیا تھا کہ سوائے چند ایک لوگوں کے جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک ہیں, یہ بت وغیرہ تو بالکل ان کے پاس شفاعت ہے ہی نہیں. اور اگر یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شفاعت ہے, تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی خبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فقط ان کو کیا پتہ ہے, یہ بڑے آگے, ان کو پتہ ہے, آسمانوں اور زمینوں میں کسی کو پتہ نہیں ہے. قرآن نے یوں کر کے ان کی باتوں کا رد کیا. تو یہ جو ہے وہ ابن عبد الوہاب کی پہلی بات کا کیا ہو گیا, رد ہو گیا.